پیغام ہے، یہ پی ٹی آئی کا پیغام نہیں ہے۔ میں بطور پاکستانی، ایک رنجیدہ پاکستانی، بطور قانون کے طالب علم آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اس حیثیت میں آپ سے مخاطب ہوں جو 30-32 سال میں نے گزارے آپ کے حقوق کی لڑائی میں۔ جو لوگ جانتے ہیں میرے کیریئر کو، وہ جانتے ہیں کہ کبھی میرے دفتر سے کوئی غریب خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، کوئی مزدور کبھی میرے دفتر سے واپس نہیں گیا۔ کوئی میرے دفتر میں اگر داخل ہوا ہے، کسی فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور، کوئی پی این، اس کی پٹیشن، آئینی پٹیشن لے کر میں ہمیشہ عدالت کے سامنے گیا ہوں۔ فیس تو ظاہر ہے سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ پینشنر ہو، وہ نکالا ہوا مزدور ہو، ہم آئینی پٹیشنیں لے کر عدالتوں میں جاتے تھے۔ اب کس عدالت میں جائیں گے؟ میں اب کیا اس کو دلاسا دوں گا کہ تمہیں میں اس عدالت میں لے جاؤں گا جہاں ایک شخص بیٹھا ہوگا، اس نے بوٹ نہیں پہنے ہوں گے، وردی نہیں پہنی ہوگی، لیکن اس کا دل اور دماغ جو ہیں وہیں سے ٹٹولے جائیں گے، وہیں سے کنٹرول ہوں گے۔ تو یہ ہے وہ سانحہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، پاکستان کے ہر شہری سے گزارش ہے کہ اب اٹھو، بہت ہو گیا۔ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم اپنی آواز بلند کریں۔ ہم لڑتے رہیں گے عدالتوں میں، جو بھی ہے، جس قسم کی بھی عدالتیں ہیں، لیکن وہاں آپ توقع نہ رکھیے۔ اب آپ کو معاملات کو سمجھنا ہوگا، اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ جو عمل ہے یہ مدافعت کا، ریزسٹنس کا، اس کا حصہ بننا ہوگا۔ تو میری آپ کو یہی دعوت ہے، چاہے آپ پی ٹی آئی میں ہوں، چاہے آپ پی ٹی آئی سے باہر ہوں، کہیں بھی ہوں، اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ مدافعت کریں، پاکستان کو بچائیں، پاکستان کو تاریک تر ہونے سے بچائیں۔ اس کو ہم نے قبرستان نہیں بننے دینا، یا قبرستان کی خاموشی نہیں ہم نے ہونے دینی۔ کوئی ملک فلاح نہیں کرتا۔ آج ہر بچہ اس ملک کا یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کسی کو اپنی عزت کا تحفظ محسوس نہیں ہوتا۔ کسی کو یہ نہیں لگتا کہ یہاں کام قانون اور قاعدے کے مطابق ہوگا۔ اگر اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو کوئی عدالت ہوگی جو اس کو ریلیف دے گی، جو اس کو اس کا حق لوٹائے گی۔ تو آج وہ خواب اگر تھا کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی، تو وہ خواب ہم سے آج اور دور ہو گیا ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے، درد مندانہ گزارش ہے کہ آئیے اپنا ساتھ دیجئے، پاکستان کا ساتھ دیجئے، شرافت کا ساتھ دیجئے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ باری میں کر نہیں، کوئی ماڈریٹ کرے نا اس کو۔ ایک مجھے کرنے دیں، نہیں انہیں کرنے دیں، انہیں ماڈریٹ کرنے دیں۔ ایک منٹ، آپ ماڈریٹ کریں۔ آپ دیکھیے، چھوٹے آپ رکھے باری۔ اچھا ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، پہلے میں ان کو لوں گا پھر آپ کو لوں گا۔ چلے ہاں، چلے ہاں، جی سنیے ہاں جی۔ جی دیکھیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جو بیسک سٹرکچر ہے ہمارے آئین کا، جو آئین کی روح ہے، کل تو اس روح کو ختم کر دیا گیا نا۔ آئین کی روح ہماری کھڑی ہوئی ہے عدلیہ کی آزادی پہ، قائم ہی یہ آئین جو ہے عدلیہ کی آزادی پہ ہے۔ کل وہ بات آپ نے ختم کر دی اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے۔ اب سوال یہ ہے کہ کل کو ہم پٹیشن کرتے ہیں، میں نے یہی کہا، ہم پٹیشنیں کرتے رہیں گے، عدالتوں میں جائیں گے، لیکن اب آئین پاکستان جو آج کھڑا ہے، کل کی تاریک رات کے بعد جہاں اغوا شدگان کو پیش کیا گیا، جن کی بیٹیاں مائیں غم میں ڈوبی ہوئی تھیں، گمشدہ لوگوں کو پیش کر کے ان سے ووٹ دلوائے گئے۔ اس کے بعد اور ایک جعلی اسمبلی، آپ جانتے ہیں فارم 47، 8 اور 9 فروری کی رات کیا ہوا، ہم سب جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس اسمبلی کے ذریعے پاکستان کے آئین کی روح کو کل ختم کیا گیا۔ اب اگر ہم ایک پٹیشن لے کر جاتے ہیں تو وہ انہی آئینی عدالتوں یا آئینی بینچوں کے سامنے جائیں گی۔ تو کیا یہ لوگ